الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ہماری ساری زندگی کے مسائل ارشاد فرمائے ہیں، اور بس اوقات تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک پڑھائی، ایک ذکر اور ایک وظیفہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو، ہر تنگی کو ختم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ذکر کے بارے میں، ایسے ہی وظیفے کے بارے میں اور ایسی ہی پڑھائی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر 29ویں سپارے میں سورہ نوح میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا فرما رہی ہیں؟ کیا میری قوم اللہ سے استغفار کی کثرت کرو، اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور بارش عطا فرما دیں گے اور مال و دولت عطا فرما دیں گے اور اولاد کے اندر برکت فرما دیں گے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی بخشش کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، استغفار صرف اللہ کی ناراضگی دور کرنے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، بلکہ استغفار کے اندر اللہ پاک نے رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے بھی اس میں وظیفہ رکھا ہے، اور استغفار کے اندر اللہ نے اولاد کے اندر برکت اور ہر تنگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کا بھی اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم فرمایا ہے، اور آپ کا فرمان ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر 70 مرہ، کہ ہر روز تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری امت، استغفار کیا کرو، اس لیے کہ استغفار کرنے سے اللہ پاک رزق کی تنگی ختم فرماتی ہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ پاک ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور میرے اللہ استغفار کرنے کی برکت سے بے اولاد حضرات کو صاحب اولاد بنا دیتے ہیں، اور اگر اولاد ہو تو اس میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اپنی زندگی میں صبح و شام استغفار کی کثرت کرتا ہے تو میرے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتی ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی، خیال بھی نہ ہو، دماغ بھی نہ جائے۔ اس لیے استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم روزانہ، اگر زیادہ نہ بھی ہو تو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا چاہیے۔ استغفار کی برکت سے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حاضرین و سامعین، اللہ پاک اولاد کے اندر برکت، رزق کے اندر فراوانی، اور رزق کی پریشانی آج کل ہر بندے کو محسوس ہو رہی ہے، اور اسی طرح ہر تنگی سے نجات اور تنگ دستی کو خوشحالی میں اللہ پاک تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، کسی بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو شکایت کی، حضرت رزق کی بڑی تنگی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اور دوسرے صاحب آ گئے، عرض کی حضرت اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد لینا چاہتا ہوں، تو کیا فرمایا؟ استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا صاحب آئے، عرض کی حضرت بارش نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ عرض کی حضرت صرف استغفار میں اللہ نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں خود ہی تو فرما دیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले, सुबह भी और शाम भी इस्तग़फ़ार की कसरत, अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इसी तरह मैंने तो यहाँ तक पढ़ा किताबों के अंदर कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहता है, तो अल्लाह पाक उसकी हर दुआ को, हर जायज़ हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। एक वाक़या याद आया, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह वक़्त के इमामुल औलिया मशहूर इमाम गुज़रे, तो आप इल्म के लिए सफ़र फरमा रहे थे। तो चलते चलते सर्दियों की रातें थी, तो आपने एक मस्जिद में पनाह ली। रात का जब टाइम हुआ तो आवाज़ आई मस्जिद से कि भाई मस्जिद के अंदर जो भी परदेसी है वो चला जाए, हमने मस्जिद को बंद करना है। तो आप मस्जिद से चले, सामान उठाया और साथ ही एक नान भाई की दुकान थी। आप वहाँ इजाज़त के साथ वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने देखा कि नान भाई नान लगा रहा है, रोटियां लगा रहा है, पेड़े कर रहा है, रोटियां लगा रहा है, लेकिन उसकी ज़ुबान पे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने देखा, तो आपने पूछा कि भाई आप क्या जिक्र कर रहे हो? आप, मुझे यूं महसूस होता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हो। आप बड़े खुश हुए। कहा हज़रत, मैंने बुजुर्गों से सुना कि इस दुआ के अंदर और इस जिक्र के अंदर अल्लाह ने हर परेशानी का हल रखा है, और जब से मैंने ज़िंदगी में अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत की है तो अल्लाह पाक ने मेरी हर दुआ को कबूल फरमाया है। मैं जो दुआ भी मांगता हूँ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, बस एक दुआ ऐसी है जो बाकी रहती है। आपने फरमाया वो कौन सी? तो अर्ज करने लगा, हज़रत मेरी तमन्ना है कि इस दौर के जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह हैं, तो मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। तो आपने नान भाई को गले लगा लिया और फरमाया, वाक़यातन ये जो तू जिक्र करता है, इस जिक्र की वजह से अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं, और तेरे इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक ने तेरी दुकान पर इमाम अहमद बिन हम्बल को भेज दिया। आपने गले लगा लिया और फरमाया कि तेरी दुआ कबूल हो गई। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत कम अज़ कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को पढ़ना चाहिए।